اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان اللہ آپ لوگوں کی طرف حاضر ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں اس سے پہلے اور بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم ڈیفرنس کیٹیگری پہ آپ لوگوں کے لیے ہم انفارمیشن لے کے آئیں اور اچھی ویڈیو بنائیں۔ تو ابھی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہسٹری آف تکافل ہے، کہ ہسٹری آف تکافل جو پاک قطر فیملی تکافل نے یہاں پہ جو کام شروع کیا ہے پاکستان میں، تو بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس شرعی اصولوں کی بنیاد پہ ہمیں تکافل یا اسلامک انشورنس چاہیے جو کہ فیور حلال ہو اور سود سے پاک سسٹم ہو۔ تو سب سے پہلے جو انشورنس کا جو ایکٹ ہے یا انشورنس کا جو سٹارٹ ہے میرین انشورنس 14ویں صدی میں اس کا آغاز ہو گیا۔ تو 14ویں صدی میں وہاں پہ جو ہے نا میرین انشورنس میں بحری جہاز میں جو تجارت کا سامان بحری جہاز پہ لوگ تجارت کرتے تھے، تو وہ راستے میں جو ہے نا قذاف جو ہے نا وہ لوٹتے تھے۔ تو بہت سے ایسے جہاز تھے جو لوٹتے تھے یا ڈوبتے تھے، تو اس کا باقاعدہ ان لوگوں نے انشورنس شروع کیا، یعنی گارنٹی۔ تو انشورنس وہاں پہ تجارت کے لوگوں سے پیسے کچھ اکٹھے کر کے وہاں سے انشورنس کا آغاز ہو گیا۔ پھر انشورنس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے نا پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ انشورنس جو ہے نا حرام ہے۔ تو وہ پیسہ جتنی بھی وہ لیتے تھے، تو وہ اگر کوئی حادثہ نہ ہوتا تھا تو وہ کمپنی کی طرف وہ پیسے رہ جاتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا علامہ عابدین جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ شامی جو ہے نا علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا رویدار المختار میں، اس کتاب میں پھر اس مفتی صاحب نے کچھ چیزیں اس میں کلیئر لکھی ہے کہ یہ جو انشورنس میں جو غرر، سود اور قمار کے جو ایکٹ ہے، یہ انشورنس میں جب آتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ تو اس نے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں کچھ چینجز کر کے انشورنس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے کہ اگر انشورنس ہو تو اس طریقے سے ہو تو حلال ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے پھر اس پہ جو ہے نا 14ویں صدی اور 18ویں 19 تک اس پہ باقاعدہ آغاز اور کام شروع ہو گیا ہے کہ انشورنس کے مقابل میں پھر بھی ایسے ایک فیور نظام آنا چاہیے جو مطلب یہ ہے کہ حلال ہو۔ تو وہاں پہ پھر 1979 میں سوڈان میں تکافل کے نام پہ ایک سسٹم شروع ہو گیا جو کہ فرسٹ کمپنی تھی، اور اس کے بعد پھر 1979 میں پھر 1984 میں پھر ملیشیا میں کام شروع ہو گیا۔ تو تکافل کے جو سسٹم تھا تو پہلے سوڈان پھر ملیشیا پہ، اور ملیشیا کے بعد پھر ان لوگوں نے تکافل کی ری تکافل جو ہے نا جہاں پہ انشورنس کے جو بنیاد ہے وہ ریمیونیری جرمنی میں جو ہے نا اس کا انشورنس ہے۔ تو ری تکافل کا اسلامک کنٹری میں جو وجود تھا یا اس کے سبسڈری بنی، تو یہ بھی تقریباً ری تکافل اس کا اسلامک کنٹری میں ہونا چاہیے۔ تو اس کا ری تکافل جو ہوا ہے وہ بھی اسلامک کنٹری یعنی ملیشیا میں اس کی جو ہے نا ری تکافل شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 2002 میں پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سے پہلے بھی جو کچھ 13-14 جو ہے نا کچھ میٹنگز ہو گئی ہے، کچھ علماء کرام اکٹھے ہو گئے، تو اس میں تقریباً 13-14 میٹنگز ہو گئے، بڑے علماء کرام اس میں اکٹھے ہو گئے، اور اس پہ تکافل کی شرعی حیثیت ایک کتاب بھی اس پہ لکھا ہے۔ آپ لوگ اس کتاب کو بھی کچھ ہسٹری وہاں سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد 2005 میں CCP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پھر اس کو باقاعدہ تکافل کو مطلب یہ کہ لائسنس ایشوڈ کیا تھا، اور پھر ایک کمپنی نے کام شروع کیا پاکستان تکافل، اور ایک کویت تکافل۔ تو یہ دونوں کمپنی جنرل انشورنس میں اس نے کام شروع کیا ہے۔
پھر 2000 مطلب یہ ہے کہ 2006 اور 7 میں پاک قطر فیملی تکافل نے جب اپنی برانچوں کا آغاز کیا آپریشنز 2008 میں، تو 2008 سے لے کے جتنی بھی 2013 تک پھر مطلب یہ کہ سی سی پی نے اور کمپنیوں کو جوبلی اسٹیٹ لائف ای ایف یوز کو ونڈو تکافل کا بھی مطلب یہ کہ آغاز شروع کیا ہے. لیکن سب سے پہلے جو پاک قطر فیملی تکافل پائنیئر کمپنی ہے، دی لارجسٹ کمپنی، یہ بیسیکلی پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ کمپنی ہے، اور اس نے باقاعدہ پاک قطر تکافل کے جو سسٹم ہے، اس نے باقاعدہ زبردست مارکیٹ میں جو بزنس کیا ہے 2008 سے لے کے 2018 تک جو اس نے بزنس کیا وہ تقریباً 7.5 کروڑ آ رہا تھا. تو 2019 میں اس نے تقریباً 8.5 کروڑ بزنس کیا. 2020 میں پھر پاک قطر تکافل نے تقریباً اس میں 1 ارب 36 کروڑ بزنس کی، اور 2021 میں تقریباً 1 ارب اور 54 کروڑ روپے ایک ریکارڈ بزنس کیا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاک قطر فیملی تکافل کی ہسٹری کے حوالے سے. تو انشاءاللہ آگے مزید بھی ہم کچھ آپ لوگوں کے تکافل اور انشورنس کے مقابلے میں جو ڈیفرنس آ رہا ہے اس پہ کچھ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہم بنائیں گے. تو یہ تھی تکافل کی جو ہسٹری آف تکافل تھی، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے انفارمیشن شیئر کیے. تو انشاءاللہ آگے بات ہوگی. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.